چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سورۃ الماعون۔ معاون یہ عین واو نون سے بنا ہے۔ عاونہ کا معنی ہوتا ہے مدد، اسی سے بنا ہے یہ معاون۔ معاون کا معنی ہوتا ہے معمولی چیزیں یا ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کا معنی زکوٰۃ بھی لیا ہے۔ تو یہ معاون کی میننگ ہوئی۔ چلیے اس کو پہلے تجوید کے رول سے دیکھ لیتے دوسرا ہیں۔ معنی کیا بتایا؟ زکوٰۃ؟ کچھ مفسرین میم معاون پھر یہ سے عین بتا واو دیجیے نون سے، معاون کی میننگ۔ عین واو نون سے یہ بنا ہوا ہے۔ عاونہ کا معنی ہوتا ہے مدد، اسی سے بنا ہے معاون۔ معاون کا معنی ہوتا ہے معمولی چیزیں، یعنی عام برتنے کی چیزیں، ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا معنی زکوٰۃ بھی لیا ہے، زکوٰۃ سے۔ ٹھیک ہے، اب ابھی آگے آپ پڑھیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معاون ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین۔ تجوید کے رول سے دیکھیے، نوٹ کرتے جائیے گا۔ یہ حمزہ حلقی ہو گیا، را کو ہیوی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے۔ یا لین ہے، اسے نرمی سے تھوڑا سا کھینچ کے ادا کریں گے۔ ارأی تلذی، تا کو لام سے بھی لائیں گے، لام مشدد ہے اور یا مدہ ہے، اسے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ ارأیت الذی یکذب، یا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، کاف کو بھی جلدی سے پڑھیں گے، اور کاف مستفیلہ سے ہے تو اسے قاف نہیں کہیں گے، کاف ہی کہیں گے۔ اس کے بعد میں زال متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ اس کے بعد بالدین، الف لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ دال شمسی سے ہے، مشدد ہے، یا مدہ ہے، اسے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ اور نون پہ یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، نون کو ایک سکون دے دیں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک۔ فذالک، فا متحرک ہے، جلد پڑھیں گے، زال پہ مد حکمی ہے یعنی فتح مستقیمہ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ فضا، لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، کالذی، یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم۔ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی رولنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اب بہت زیادہ قمری اور شمسی کے قاعدے اب نہیں بتائے جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ حروف قمری کا کیا پڑھا جاتا ہے اور شمسی کا کیا پڑھا جاتا ہے۔ حروف قمری میں لام پڑھتے ہیں اور حروف شمسی کا الف لام دونوں ہی نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ یتیمہ، یا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، اور اس کے بعد کا یا مدہ ہے، اسے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ اور میم پہ وقف کریں گے، وقف بالاسکان ہوگا، ایک سکون دے دیں گے، یتیم ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اب یدعو عین حلقی سے ہے تو اسے حلق سے ہی ادا کریں گے۔ حروف حلقی آپ کو پڑھائے گئے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ تو عین ہا وسط الحلق سے ہے، درمیانی حصے سے، تو اس کو یدعل، اگر یدعل حمزہ سے پڑھ دیں گے تو وہ پھر دوسری چیز ہو جائے گی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اس کے دیکھیے ولا یعوذ، واو متحرک ہے، جلد پڑھیں گے،
لام کے بعد کا الف مدہ ہے، ولا یحضو، یا کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے، ضاد مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے، علا عین حلقی ہے، لام کے اوپر مد حکمی ہے فتح مستقیمہ، تو کاؤنٹ پڑھیں گے، علا علا تعامل، تو حروف مستعلیہ سے ہے، اسے بھی ہیوی پڑھیں گے، عین حلقی سے ہے، اس کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے، اس کے بعد کا الف مدہ ہے، ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، تعامل مسکین، اور میم کو لام سے ملائیں گے، اس یہاں پہ وہی قمری والا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لام پڑھ رہے ہیں، میم حروف قمری سے ہے، مسکین، یا مدہ ہے، اسے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، نون پہ وقف بالاسکان ہوگا، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، فا کو جلدی پڑھیں گے، یا لین ہے نرمی سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا نا، کیونکہ تنوین کے بعد جب آپ کو بتایا گیا تھا یا میم واو نون آئے تو ادغام مال غنہ ہوگا، اور جب رو اور لام آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، وویل لل، اب لل پڑھ رہے ہیں تو لل کو لل پڑھنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹنگ کو مخرج سے ٹچ کر کے اور جھٹکے سے نہیں ہٹانا ہے، ہمیں جما کے پڑھنا ہے، فویل للمصلین، لل لام کا مخرج ہمارے جو ٹنگ کی ٹپ ہے وہ جو ثنائے اولیاء کے اوپر مسوڑوں میں جا کے لگتی ہے نا، تو ہمیں اس کو جما کے پڑھنا ہے، بہت جلدی جھٹکے سے پڑھ دیں گے تو پھر وہ قلقلہ ہو جائے گا، تو فویل للمصلین، میم کو بھی جلدی پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ سے ہے تو اس سے ہیوی پڑھیں گے، مصلین، یا مدہ ہے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، اور نون پہ اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو وقف بالاسکان ہوگا، اسے ایک سکون دیں گے، اور اگر وقف نہیں کرنا ہے تو ملا کے پڑھتے چلے جائیں گے، وقفاً پڑھیں گے تو اس کی رولنگ اپلائی کریں گے، وصلاً پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ملا کر پڑھتے چلے جائیں گے، الذین، یا مدہ ہے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم صلاتہم، ہم میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اور عین کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، ہم صلاتہم، کیونکہ صاد جو اخفا کے حروف ہیں اس میں سے ہے، آپ کو یاد کرائے گئے ہیں نا، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد، تو صاد آ گیا وہاں سے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے، ہم صلاتہم، لام کے بعد کا الف مدہ ہے، اسے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، اور تا کو جلدی سے پڑھیں گے، ہم میم ساکن کے بعد پھر سین آ رہا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ہم صلاتہم ساہون، سین کے بعد کا الف مدہ ہے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، واؤ مدہ ہے اسے بھی ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، نون کو ایک سکون دیں گے تو یہ وقف بالاسکان ہو جائے گا، ساہون، الذین، یا مدہ ہے الذین کا، ہم یراؤن، میم ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، اور یراؤن مد متصل ہے، 4 to 5 کاؤنٹ elongate کریں گے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یا کو جلدی پڑھیں گے، را کو ہیوی پڑھیں گے، زبر کی وجہ سے مد متصل آ رہا ہے تو اسے کھینچیں گے، یراؤن، واؤ مدہ ہے اسے بھی ٹو کاؤنٹ elongate کریں گے، نون پہ ایک سکون دیں گے، اور اسے کر دیں گے ہم یراؤن، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، واؤ کو جلد پڑھیں گے، یا کو بھی میم سے ملائیں گے، یم میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا، نون کو بھی جلدی پڑھیں گے، واؤ مدہ ہے اسے ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، یمنعون الماعون، اور لام پڑھیں گے کیونکہ میم قمری سے ہے
मीम के बाद का अलिफ मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। वाऊ भी मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। और नून पे एक सुकून देंगे, वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। वयमनऊनल माऊन। तो ये आपके तजवीद के रूल से हो गई। कैसे पढ़ा आपने? और रॉ कैसे पढ़ेंगी? हैवी पढ़ेंगे। और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। आइन का मखरज हमें ध्यान रखना है। यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. उसके बाद अब इसको देखते हैं वर्ड टू वर्ड तर्जुमा। अराइता, क्या आपने देखा? आ क्या है? इस्तेफाम पढ़ा है ना आप लोगों ने, आ हल मा मन माजा मता, तो वही आ है। आ मीन्स क्या? रॉ यरा रुयतन देखना भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो अराइता, क्या आपने देखा? अल्लजी, इसमें मौसूल भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसको जो युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़बा युकज़्ज़िबु आप लोगों ने पढ़ रखा है झुटलाना। युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन बदले के दिन को। फ़ज़ालिका, फा मतलब तो भी कर सकते हैं, पस भी कर सकते हैं। तो ये है या पस ये है अल्लज़ी जो यदुउ धोखा देता है, अल यतीमा यतीम को, वला यहुद्दु और नहीं तरगीब देता, नहीं उभारता, नहीं रगबत दिलाता। कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं। अला तआमी खाने की, अल मिस्कीनी गरीब को या मिस्कीन को, फवैलुल बस बड़ी खराबी है या तो बड़ी खराबी है, लिल मुसल्लीन इन नमाजियों के लिए। सल्ला युसल्ली पढ़ रखा है आप लोगों ने, नमाज पढ़ना, तो इन नमाजियों के लिए। अल्लदीना हम, जो कि वो, ठीक, हम जमीर है, अल्लजीना इसमें मौसूल है। अल्लजीना जो, हम वो, सलातिहिम अपनी नमाजों को, या अपनी नमाजों से, अन कमाना से भी पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो अपनी नमाजों को या अपनी नमाजों से, साहून भूलने वाले हैं। अल्लदीना हम, जो कि वो, युराऊन दिखलावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, वयमनाऊना और रोकते हैं, अलमाउन बरतने की चीजें, यानी जो मामूली चीजें होती हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? जी मैम। जी ये वर्ड टू वर्ड तर्जुमा हो गया। क्या आप सारे वर्ड आपके पढ़े हुए हैं? कुछ भी नया इसमें नहीं है। तामुन खाना भी पढ़ा है, हज्जा यहुज्जु उभारना भी पढ़ा है, यतीम भी पढ़ा है, यरा रुयतन देखना भी पढ़ा है। तो ये इस सूरे की पूरी मीनिंग आप अपने से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका इस्तिलाही माना देखते हैं। देखिए, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसे देखा जो जजा और सजा को झुटलाता है? ये किसके लिए आ रहा है? आ इस्तिफामिया किसके? ताज्जुब के लिए आ रहा है। क्या तुमने देखा उसे? क्या तुम जानते हो उसे? क्या तुमने देखा नहीं उसे? कि वो ताज्जुब के लिए, कि जो जजा और सजा को झुटलाता है, यानी बदले के दिन को झुटलाता है, दीन को। दीन, दीन क्या होता है? अब दीन का माना होता है, दीन के 4 माने हैं। एक तो होता है बदला, यानी जजा और सजा, तो ये वही बात कही जा रही है कि जजा और सजा के दिन को झुटलाता है। और दूसरा दीन का माना होता है इताअत या फर्मा बरदारी। ठीक है,
دین کا سیکنڈ معنی کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. اور تھرڈ ہے عادت، جسے کہتے ہیں سنت، تو عادت یا. اور فورتھ ون ہے قانون، یعنی جو لا اینڈ آرڈرس ہوتے ہیں، نظام زندگی، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو سلیقہ ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے. تو یہ ساری کچھ دین کی میننگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اظہار تعجب کیا جا رہا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو وہ جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کون ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اب میں کہوں گی کہ میں کہاں یتیم کو دھکا دیتی ہوں؟ میں تو کھلا دیتی ہوں، لیکن ہمیں ریئلٹی چیک کرنا ہوگا. ایک تو پہلے یتیم کو سمجھ لیں. یتیم کون ہے؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ جو نابالغ ہوتا ہے، یعنی جس کے والد کا انتقال ہو جائے. والدہ نہیں شامل ہے. کون ہے؟ صرف فادر، یعنی والد کا انتقال ہو جائے. اور نابالغ کون ہوتا ہے؟ جو مطلب بالغ نہ ہوا ہو. اور بلوغت کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ بچے یا بچیاں بہت ہی 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ 12 سال میں ہوتے ہیں، کچھ 13-14 میں ہوتے ہیں. تو الگ الگ یہ ہوتا ہے بالغ ہونے کا وہ. اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے، پھر جب وہ بلوغت کی ایج سے باہر ہو گیا، پھر وہ یتیم نہیں ہے کہ ہم سب کو، اب ہم اتنے بڑے سے ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی یتیم ہے تو ہم یتیم نہیں. یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ جو ہوگا وہی یتیم. پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے گا تو پھر وہ نابالغ نہیں رہا. تو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. اب یتیم کیا ہے؟ اور پھر دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس دن پہ یقین نہیں رکھتا ہے، تو وہ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. اب مسکین کون ہے؟ جو ضرورت مند ہو، بے سہارا ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ مسکین ہے. یتیم کے پاس ہوتا تو ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا تب اس کی پراپرٹی اسے ملے گی نا، تب سارا کچھ اس کے پاس آئے گا. اور مسکین کیا؟ جو ضرورت مند ہو، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، بے سہارا ہو، تو ہمیں اسے آسرا دینا ہے. لیکن ان لوگوں کو کون کیا کرتا ہے؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کہیں گے کہ ہم کہاں مسکینوں کو، تو دیکھیے، اور یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. تو یتیم جو بھی یتیم ہے تو اس کے اوپر ہمیں شفقت سے ہاتھ رکھنا چاہیے. جو بھی ضرورت مند ہے اسے کھلانا. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی غریب گیسٹ آ جائے تو ہم کیا اسے ویسا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جو امیر آدمی کو دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے، کیونکہ پیسوں سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے. اور کچھ لوگوں نے معاون سے، کچھ مفسرین نے زکوٰۃ بھی کیا ہے، تو ابھی آگے تفسیر میں آئے گا کہ زکوٰۃ کیسے. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دھکے دیتا ہے، لیکن ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اس کیٹیگری میں ہم لوگ بھی فال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے تو اس کو دیتے تو ہیں، بٹ وہ ٹریٹمنٹ نہیں دیتے جو ایک امیر آدمی کو دیتے ہیں. امیر آئے گا تو اس کا ناشتہ، اس کے لیے ہماری جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہ دوسری طریقے سے پریپیئر ہوتی ہے. کوئی غریب آتا ہے تو اس کے لیے دوسری طریقے سے پریپیئر ہوتی ہے. اس کو تو ہم باہر جو ہمارا پورش ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے وہیں سے کھلا کے اسے رخصت کر دیتے ہیں. ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے ڈائننگ ایریا میں اسے آنے کی بھی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. تو ایسا ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے اب اجتناب کرنا ہے، کیونکہ یہ سورہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ بہت اچھی سورہ ہے کہ ایک نارمل معاشرہ کیسے اچھا ہو، ایک ہیلدی معاشرہ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے، وہ چیز ہمیں سکھاتی ہے یہ سورہ. کہ ہم بظاہر تو کہیں گے ہم کہاں دھکے دیتے ہیں، مار کے نکالتے ہیں کسی کو، ہم تو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، بٹ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے. تو ہمیں اسے اب ایک دم تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن پھر بھی
ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنے اندر چینج لانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم یہ جو خاص اور عام کرتے ہیں، ہر جگہ شادیوں میں بھی خاص اور عام ہوتا ہے، گھر میں بھی خاص اور عام ہوتا ہے، تو ہمیں مسکین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ سب کچھ. اللہ کے رسول اب کیا تھا، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابو لہب کی طرف بھی اشارہ ہے. کیوں؟ ابو لہب بھی تو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو ان کی کفالت کس نے کی تھی؟ ابو طالب نے کی تھی نا. اور ابو لہب نے تو نہیں کی تھی. وہ کیسے تکلیف دیتا تھا، کتنا کنجوس، کتنا بخیل تھا، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ کتنی کنجوس. اور اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی کتنی کنجوس تھی. اور ابو طالب کے پاس بہت ہی کم مال تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی انہوں نے، ان کا پورا بوجھ اٹھایا، سب کچھ وہ کرتے تھے. تو ہمیں بھی غریب اور امیر میں فرق نہیں کرنا چاہیے، ہمارا دسترخوان سیم ہونا چاہیے. اس کے بعد آئیے فویل للمصلین. تھرڈ آیت کیا ہے؟ نہیں، فورتھ ہے نا. ہاں، یہ فویل للمصلین فورتھ آیت ہے. فا تو یا پس بڑی خرابی ہے کس کے لیے؟ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. دیکھیے، بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے قرآن، نماز پڑھنے والوں کو الرٹ کر رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. وہ کیسے نماز پڑھنے والے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا کرتے ہیں؟ جو دکھاوا کرتے ہیں. اب یہ جو ساہون کا لفظ ہے نا، یہ ہم لوگ ایک اور سجدے صاحب کرتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں جب، تو کرتے ہیں نا ساہون. اور یہ جو ہے ساہن، جو بھولنے والا، یعنی غافل لوگ جو ہوتے ہیں. تو ساہون کون ہے؟ جو مطلب جان بوجھ کے بھول جائیں. غفلت ہم کب کرتے ہیں؟ جس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، جس کو ہم بھولنا چاہتے ہیں. اب ہم اگر اس کلاس کو بھول جائیں، یعنی ہم غافل ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے نا. جس کو فکر ہوگی وہ رات سے ہی پریشان ہوگا کہیں 11 بجے ہماری کلاس مس نہ ہو جائے. تو یہ ساہون کون لوگ ہیں؟ جو ہم لوگ یہ حرکت کہتے ہیں، ارے ہم بھول گئے، ارے ہم نے گھڑی دیکھا تو ٹائم ہی نکل گیا، یا بار بار میسج ڈالنے کے باوجود اگنور مار دینا. تو یہ ساہون کی کیٹیگری یہاں بتائی گئی ہے کہ جو غافل ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کے بھولتے ہیں. کوئی اور کام، ہم کھانا کھانا تو نہیں بھول جاتے، ہم اپنے بچے کو صبح اسکول بھیجنا تو نہیں بھول جاتے ہیں، کوئی کام ہم نہیں بھولتے ہیں. ہم صرف بھولتے ہیں تو اللہ کو بھولتے ہیں. تو یہ ساہون وہ ہیں جو جان بوجھ کے بھول گئے. اور یہ اسی طریقے سے ہے، ان کے لیے کیوں کہا گیا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے؟ کیوں ہلاکت ہے؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کے بھولتے ہیں. اور دیکھیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا ہے، تو اس نے جو پڑھی وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. یعنی کچھ نمازیں ہم نے پڑھی، کچھ نہیں پڑھی، تو جو پڑھا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. کیسے؟ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں، جیسے ہمارا بچہ ایگزام دیتا ہے سپوز، تو اگر اس نے کچھ کوشچنس کیے کچھ نہیں کیے تو وہ فیل ہوگا، تو پورا ہی فیل ہو جائے گا، آدھا تو نہیں فیل ہوگا نا. تو جو کیے ہیں وہ بھی کٹ ہو جائیں گے، اور نتیجہ کیا آئے گا؟ 0 آئے گا. تو اسی طریقے سے یہ ساہون ہے، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں، آج پڑھی کل نہیں پڑھی، کہیں گئے تو غفلت برت دی، کوئی ہمارے یہاں آ گیا تو ہم نے نہیں پڑھی. تو یہ جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. کون؟ جو غافل ہیں. تو ہمیں اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہلاکت میں پڑ جائیں، اور ایسے یہ جو ساہون کی کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ جان بوجھ کے غفلت برتتے ہیں، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے. اچھا، ایک بات اور کہ یہاں پڑھا تو ایک جگہ آپ لوگوں نے اور ویل پڑھا ہوگا، یاد ہے کسی کو؟ فویل لکل ہمزۃ لمزۃ. ہمزہ لمزہ میں کے لیے بھی ہمازا لمازا ہلاکت والی آئی میں ہے. پڑھا تھا. آپ دیکھیے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے.
اور وہاں ہمزہ لمزہ وہاں پہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے نماز روزہ چھوڑو، پہلے اخلاق اچھے کرو، گھر والوں کو خوش رکھو. تو اگر ہم نے اللہ کو چھوڑا تو بھی ہلاکت ہے، فویل للمصلین تو بھی ہلاکت ہے. اور اگر ہم نے حقوق العباد یعنی ہمزہ لمزہ کون ہوتے ہیں؟ منہ پہ تانے دینے والے اور پیٹھ پیچھے، یعنی منہ پہ بھی برائی کریں اور پیٹھ پیچھے بھی برائی کریں، تو وہ ہمزہ لمزہ کے لیے بھی ہلاکت ہے اور مسلین کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو عام طور پر جو لوگ بانٹ دیتے ہیں کہ تو دونوں کے لیے ہلاکت ہے. جس نے اخلاق کا دامن چھوڑا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو چھوڑا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. دونوں کے لیے ہلاکت ہے. تو نہ ہی ہمیں اللہ کو چھوڑنا ہے، نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چھوڑنا ہے. حقوق اللہ بھی نبھانا ہے، حقوق العباد بھی نبھانا ہے، دونوں کی پاسداری کرنا ہے. ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے وہاں پہ کیا ہے؟ ہمزہ لمزہ کے لیے ہلاکت ہے، یہاں مسلین کے لیے ہلاکت ہے. تو دونوں کے لیے ہمیں دونوں کو یعنی دین بھی دیکھنا ہے اور دنیا بھی دیکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے. جیسے ہی ہم ایمان جسٹ لائک اے کمپنی، جیسے ہی ہم نے اس کمپنی میں انٹر کیا تو ہمارے اوپر سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے. جیسے ہی ہم ایمان لائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اینڈ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. پھر جب رمضان آئے گا، جب اس کا منتھ آئے گا تب نہ روزہ رکھیں گے. پھر جب اس کا منتھ آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے. پھر جیسے ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم حج جا سکتے ہیں تو پھر ہم حج کو جائیں گے. تو جیسے ہی ہم ایمان کی کمپنی میں آئیں گے تو ہمارے اوپر جو بھی احکام نازل ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اسلام کے پلر ہیں، پلر تو ایمان ہے، تو ایمان میں آ گئے. پھر اس کے بعد ترنت مجھے نماز پڑھنا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، پھر حج کو جانا ہے. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام بتائے ہیں قرآن کریم میں، اسے بھی فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بھی بتایا ہے تو ہمیں بندوں کے بھی حق ادا کرنا ہے. لیکن بندوں کے زیادہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ٹائم کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہے، خالی اپنے لیے ہی نہیں سارا کچھ کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ الذین ہم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ جو نمازیوں کے لیے ہے. پھر جو کیا ہے؟ غافل ہیں ان کے لیے ہے. پھر کس کے لیے ہلاکت ہے؟ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو شو آف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ریاکاری بالکل نہیں پسند کرتا، شو آف بالکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور شو آف ہی ہم سب کے اندر، ہمارے اندر نہیں، ہم سب کے اندر شو آف ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم اپنی ہر ایک چیز داؤں پہ لگا دیتے. اتنی بہترین جنت ہے، اس کو داؤں پہ لگا کے ہم دوزخ کو چوز کرتے ہیں. کیوں؟ صرف شو آف کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں صرف اور صرف شو آف کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں تو کوئی بھی کام ہم کریں، کچھ بھی کریں، ہم نماز پڑھیں، ایک بار جا کے ہم تھوڑی دیر شیشے میں کھڑے ہو کے ہم پوچھیں، یا ہم تھوڑی دیر اکیلے میں صرف 1 سیکنڈ کیا یہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی؟ تو ہمیں خود آنسر مل جائے گا کہ پسند آئی، کہ ہم نے اس میں کتنی غفلت برتی ہے. یا ہم نے زکوٰۃ دیا ہے تو دیا کہ نہیں دیا، کتنی دیا ہے، کیا ہم نے صحیح زکوٰۃ نکالی؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ صحیح زکوٰۃ نکالی، تو ہمیں خود ہی آنسر مل جائے گا، میرا دل گواہی دے گا نہیں. یہ سب سے بڑا ہمارے جو ہم عورتوں پہ ہے پردے کے احکام. تو ہم کیوں دکھاوا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں. ہم گھر میں تو نہیں ایسے مطلب رہتے ہیں جیسے ہم کہیں شادی پارٹی میں جاتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ وہاں شوہر کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہمارا شوہر تو ہمارے بیڈ روم کے اندر، پھر ہمیں وہاں تیار ہونا چاہیے. وہاں تو ہم نہیں تیار ہوتے ہیں، ہم کہیں جانے لگتے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ شو آف ہی تو ہے، تاکہ آپ دیکھیے، میری تعریف کریے، میرے کپڑے اچھے، میرا ماؤتھ اچھا، میری لپسٹک اچھی، میرے بال اچھے، میرا مطلب جو بھی جو جویلریز پہنی ہے وہ لائک جو بھی سب کچھ میرا اچھا، اور آپ
समझिए कि मैं इतने अच्छे से रहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने अच्छे से रह लेती हूँ। तो अल्लाह ताला को रियाकारी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर अगला आ रहा है वयमनऊनल माऊन, और जो दूसरों को मामूली चीजें देने से भी इनकार कर देते हैं। अब मामूली चीज क्या है? जैसे मेरे यहाँ कोई सपोज पानी लेने आ गया, कोई बकेट है, कोई बड़ा सा कुकर वगैरह है जिसमें खाना बनाते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीजें, पेन है, बुक है, कापी है, कुछ भी है एनी हाउ, तो वो क्या करते हैं, वो भी नहीं देते। तो इन लोगों के लिए, मुसल्लीन के लिए हलाकत है, और साहून के लिए जो जानबूझ के गफलत करते हैं हर चीज से, कि हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा, गलती हो गई, तो वो साहून के लिए हलाकत है। और किसके लिए हलाकत है? युराऊन के लिए, जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो रियाकारी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और किसके लिए हलाकत है? वयमनऊनल माऊन के लिए हलाकत है, जो मामूली सी चीजें भी किसी को नहीं देते हैं बरतने की, उनके लिए भी हलाकत है। तो ये आपका इस्तिलाही तर्जुमा हो गया। अब देखिए, इस सूरे में घाटे में रहने वालों की चौथी मिसाल है। ये अमल में कोताह मुसलमान है, यानी जब काम करने की बारी आती है अमल की, तो क्या करती है, क्या कैसे हैं? कोताह मुसलमान है, उसमें कोताही करते हैं, गफलत बरतते हैं। जिनको इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी नमाज, ज़कात की भी फिक्र नहीं, इसीलिए इसलिए कि इनको जजा के दिन पर जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं रहता। ये गफलत हम क्यों बरतते हैं? क्योंकि हम जजा और सजा को भूले हुए हैं, कयामत के दिन को भूले हुए हैं, हम मौत को भूले हुए हैं, कि हम मरेंगे, उठाए जाएंगे, हमें अगर हमने अच्छा किया है तो हमें वैसा रिवॉर्ड, अगर बुरा किया है तो हमें वैसी सजा होगा। तो जजा और सजा को उनको ये फिक्र ही नहीं होती है। इन मुसलमानों की अक्सरियत का यही हाल है। आज अगर हम गौर करें तो ज्यादातर लोगों का यही हाल है। किसी गुनाह से बाक नहीं, बाक का मतलब पाक नहीं, और किसी फर्ज अमल पर उस्तवार नहीं, यानी उस पे कोई जो अच्छा अमल है उसको नहीं करना चाहते, उस पे नहीं ठहरते, किसी उस पे हम लोग खरे नहीं उतरते, फिर भी आला दर्जे की कामयाबी के उम्मीदवार हैं। और फिर भी हम क्या सोचते हैं, हम जन्नत चले जाएंगे। हर हम में से कोई कहता है कि हम दोज़खी है? नहीं। फिर हम क्या कर, हम कोई काम भी नहीं करते हैं, फिर आला दर्जे की कामयाबी के उम्मीदवार हैं। तो अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए, आमीन। और बेनमाजियों के हक में बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया है, क्या? वैल का, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। तो अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और अकल अता करें, और वक्त रहते हिदायत दें कि हम अल्लाह का दीन सीख सकें, समझ सकें, और उस पे अमल पैरा हों। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी वईद है, और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। और बेशक। जिन मुसलमानों को क़यामत का पूरा यकीन नहीं होता है, वो क्या करते हैं? उनका क्या तर्ज अमल होता है? तो उनका तर्ज अमल ये होता है कि वो ईमान की तरफ क्या करते हैं, वो माइल ही नहीं होते कि हमारा जो, मतलब हमारा ईमान है ना, हम मरेंगे, उठाए जाएंगे। इसी तरीके से तकजीब की भी किस्में होती हैं, जो झुटलाना होता है। तो इसी तरीके से तकजीब की भी किस्में बयान की गई हैं। एक तो होता है दिल से तकजीब करना, यानी जो दिल से तकजीब कर देगा, दिल से झुटला देगा, तो ऐसा शख्स क्या होता है, मोमिन ही नहीं होगा। ठीक है, जो दिल से कर देते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी अमल से तकजीब होती है, जिसको ज्यादातर मुसलमान करते हैं, अमल से तकजीब। यानी हम मानते तो हैं, हमारे अंदर ईमान तो है, लेकिन अमल से हम करके वो काम हम तकजीब कर देते हैं, झुटला देते हैं, करते नहीं है। तो वो क्या है? अमली निफाक है। वो जबान, क्या होता है, जबान से तो कयामत का एतराफ करते हैं कि हाँ कयामत आएगी, हम सब जमा किए जाएंगे, तो उसका एतराफ करते हैं, उसको मानते हैं, मगर इसका अमल इसके खिलाफ है। जो हमारे काम हैं
وہ ویسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم مریں گے اٹھائے جائیں گے قیامت آئے گی، تو ہمیں اس حساب سے جو قرآن میں احکام بتائے گئے ہیں وہ کرنا چاہیے نا. تو اس کو کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ؟ عملی نفاق بتایا گیا ہے. نفاق وہی جو جس سے منافق بنے ہیں کہ ہم مان تو رہے سب کچھ کہ اللہ ہے، قیامت آئے گی، اللہ کے رسول ہیں، جنت دوزخ ہے، ہم مریں گے اٹھائے جائیں گے، لیکن پھر کیا ہے ہم اپنے جو عمل ہیں ان کو نہیں کرتے. تو یہ عملی نفاق ہے. تو کیا یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ وہ زبان سے تو قیامت کا اعتراف کرتے ہیں مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے. ایسے لوگوں سے 4 کام صادر ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے. یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکینوں کو نہیں کھلاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، کیسے کیسے، وہ ساری چیزیں اب بار بار ڈسکس کرنے کی نہیں ہے، وہ سب آپ کو بتا دی گئی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت ہی جامع ہے. اگر ہم اس سے لینا چاہیں درس تو لے سکتے ہیں. بہت ہی اچھی سورہ ہے. اب اس سے عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں. وائس کلیئر ہے؟ جی میم. جی الحمدللہ. اب اس کی مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں. سورہ معاون نہایت ایک جامع اور مختصر سورہ ہے جو معاشرتی زندگی یعنی جو ہماری دنیاوی لائف ہے اس میں اخلاق و عملی رویوں پر روشنی ڈالتی ہے. اس سورہ میں منافقانہ کردار اور ظاہری عبادت کے بغیر باطنی اخلاص کی کمی اور اس کی مذمت کی گئی ہے. اس کے ذریعے ہمیں کئی اخلاقی جو مورل ویلیوز ہیں وہ سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں ہمارے کرنے کے کون سے کام ہیں اور ہمارے نہ کرنے کے کون سے کام ہیں. تو فرسٹ ون ہے یتیم کو دھتکارنا یا اس کے حقوق کو پامال کرنا سخت منع ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ رحم دلی، شفقت اور سماجی انصاف کرنا ہے. یعنی دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. رحم دلی کرنا ہے، شفقت کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو امیر اور غریب کے حساب سے ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم سب ایکول ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کہیں بھی چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہم کسی بھی درس میں جاتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یا ہم مر کے جب قبر میں جاتے ہیں تو ہماری ایک ہی طرح کی قبر ہوتی ہے، ہمارا ایک ہی طرح کا کفن ہوتا ہے، سب کچھ ہمارا سیم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں اپنے دل سے یہ نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ہے مسکینوں کی مدد. تو جو لوگ ضرورت مندوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے وہ سخت گمراہ ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمدردی، ایثار اور سخاوت. مسکینوں کے ساتھ ہمیں بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے. تھرڈ ہے نماز میں غفلت. نماز صرف ظاہری عمل نہ ہو بلکہ دل سے ہو ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت میں اخلاص، یکسوئی اور خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ کبھی پڑھی اور کبھی ہم بھول گئے. یہ اسی طرح آپ کو ہم نے ایک ایگزامپل دیا ہے نا کہ حدیث کے ذریعے کہ ہم کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے تو ہمارا سب بیکار ہو جائے گا. جیسے ایک بچہ ایگزام میں اگر پورے کوشچن نہیں کرتا ہے جتنے پاسنگ مارکس کے ہیں تو اگر اس نے 4-5 کیے اور باقی چھوڑ دیے تو وہ پورا ہی پورا فیل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہے، ہم غفلت کریں گے تو سب ہمارا زیرو ہو جائے گا. 5 وقت کی نماز فرض ہے دن میں تو ہمیں پوری پڑھنا ہے. فورتھ ون ہے ریاکاری سے پرہیز. تو جو لوگ عبادت یا نیکی صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ اصل میں دین کی روح سے غافل ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچائی، باطن کی صفائی کرنا ہے، نفاق سے اجتناب کرنا ہے. یہ نفاق بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے.
تو نفاق سے اجتناب کرنا ہے، اور ہمیں اپنی باطن کی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی بھی کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے ریاکاری سے، بغض، حسد، کینہ، تکبر، سب سے، نفاق سے پاک کرنا ہے کہ جو بھی عمل ہو ہمارا ایک دم اوپن، اچھا، ایک دم خالص، پیور ہو۔ 5th ون ہے کہ معمولی مدد سے انکار۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دوسروں کی مدد نہیں کرتے وہ کیا ہے، خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف انہیں اپنی ہی فکر ہوتی ہے کہ جتنا کچھ ہے سب میں ہی کنزیوم کر لوں، اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دوں۔ تو ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے کہ باہمی تعاون، یعنی ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، سخاوت، یہ کیا ہے، ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، اسی سے ایک ہیلدی معاشرہ ڈیولپ ہوگا، اور جیسا ہم کریں گے ویسے ہی ہمارے بچے بھی کریں گے۔ تو سورہ معون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت، ہمدردی، اخلاق اور سچائی بھی دین کا حصہ ہے۔ صرف ظاہری نماز یا نیکی کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی اور اعمال میں خلوص اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہمیں اپنی دل کی صفائی بھی کرنا ہے، کیونکہ بغیر دل کی صفائی کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، تو ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا۔ اب اس کی فضیلت تو حدیثوں میں کوئی خاص تو فضیلت ہمیں نہیں دکھائی دی ہے، پھر بھی تھوڑا سا جو مجھے سمجھ میں آیا تو ایک حدیث تھی کہ قرآن کی ہر سورہ، جو بھی سب سے افضل جو وہ ہے وہ تلاوت قرآن ہے، تو قرآن کی ہر سورہ کی تلاوت عبادت کیا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو، تو سب سے افضل ذکر کیا ہے، قرآن ہے، اور اس کی ہر سورہ باعث ثواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل عبادت قرآن کی عبادت ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور فضیلت میں سورہ معون ایمان کو صرف عبادت تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اس کا عملی اور اخلاقیات سے بھی ہمیں جوڑتی ہے کہ ہمارے عمل اور ہمارے اخلاق سب اچھے ہونا چاہیے، اور یہ سورہ ہمیں اخلاص، رحمدلی اور حقیقی دین کی طرف پہنچاتی ہے کہ حقیقی دینداری کیا ہے، جس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی اچھا ہوگا۔ اب اس کے سوال اور جواب سمجھ لیتے ہیں، کوشچن اینڈ آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ معون مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں، اور قرآن کریم میں یہ 107 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 17 نمبر پہ ہے، ایک رکوع ہے۔ اور معون کے اور بھی، یہ جو سورہ معون ہے اس کے اور بھی نام ہیں، اسے الیتیم، اور کچھ لوگ کہتے نہیں ارائیت الذی، جب ہم لوگ نہیں جانتے تو یہی بہت سے لوگوں سے پوچھ کہ یہ سورہ معون سناؤ تو کہتے ہیں ارائیت الذی سنا ہے۔ اور تیسرا نام ہے اس کا الدین، اور ایک نام تو آپ نے جو سورہ معون پڑھا، تو کتنے نام ہو گئے اس کے، 3 نام اور ہیں، الیتیم ہے، اور ایک ارائیتا ہے، ارائیت الذی جو ہم لوگ بھی بولتے ہیں، اور تیسرا ہے الدین، اور ایک نام یہ جو ہے المعون، تو 4 باجی نیم ہو گئے الدین اس کی کے۔ الدین 4 ہو گئے اس میں۔ الدین، الدین، الدین ٹھیک ہے۔ ہاں، الیتیم، اور ایک جو ہم لوگ کہتے ہیں ارائیت الذی سنائے، اور پھر ایک الدین ہے، اور ایک یہ سورہ معون جو آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا۔ جی سورہ الحمدللہ۔ معون کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورہ معون کا مرکزی موضوع منافقت، ریاکاری، نماز میں غفلت، یتیموں کے حقوق کی پامالی، اور ضرورت مندوں کی مدد سے غفلت،
اس سورے میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو عبادت کے باوجود اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. تو ہمیں اگر ہم صرف عبادت کر رہے ہیں اور اخلاقی اور معاشرتی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے ادا نہیں کر رہے ہیں تو بھی ہماری پکڑ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آیت میں الدین کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دین اسلام کے لیے یا روز جزا کے لیے؟ روز جزا کے لیے. روز جزا کے دن کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس لیے یوز ہوا ہے. بدلے کے دن کو جھٹلانے والوں کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ تو پہلی صفت بیان کی گئی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. ہاں، یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ فوت جو ہو جائے اور وہ جو نابالغ بالغ نہ ہو. نابالغ جی جو بالغ نہ ہو. نابالغ ہو. ہاں، جن کا باپ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے باپ فوت ہو جائے، ماں نہیں، صرف باپ، اور وہ نابالغ ہو. اور یراؤن کون ہوتے ہیں؟ جو شو آف کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن سے کیا مراد ہے؟ تو یراؤن کون ہے؟ جو شو آف دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں. کیوں کوئی شخص ضرورت کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے انکار کر دیتا ہے؟ تو اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ آخرت پر یقین نہیں رہتا، وہ بخل کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے. اگر ہمیں آخرت کا یقین ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین چیز ہمیں کرنا چاہیے. ابھی دیکھ لیجئے قربانی ہے، بقرعید آ رہی ہے، تو یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں بہترین چیز قربان کرنی ہے. قربانی ہم جو 2 بکرے 1 بکرا لے کے کرا لیتے ہیں وہ تھوڑی قربانی ہے کہ ہم نے شو آف کر دیا، اتنا مہنگا ہم نے بکرا لے لیا قربانی. ارے قربانی ہمیں اپنی ہر ایک چیز قربان کرنا ہے. سب سے پہلے سب سے عظیم چیز ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کی نیند ہوتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نیند کو قربان کرنا ہے، اپنی جان و مال سب قربان کرنا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے. تو جب ہم اس کے لیے اپنی اولاد کو پریپیئر کیے ہوں گے، جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوگا، تب تو اس کے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا. تو ہم تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایگزام ہے. تو ہمیں اللہ کی راہ میں سب سے اچھی چیز قربان کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے اس سورے کے مطابق ہم اپنے عملوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ تو ہم جو آخرت کے عقیدے کو مضبوط کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں. کیسے درست کر سکتے ہیں؟ آخرت کے عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. یعنی ہم مریں گے، اٹھائے جائیں گے، ہم سے سوال و جواب ہوگا. ہم لوگ سورہ علق میں پڑھتے ہیں نا، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، ایوری ٹائم کیمرہ آن ہے. ہم جتنے بھی منافقانہ وہ اپنا لیں، مطلب ہتھیار جس کو کہتے ہیں. دیکھیے ہم کوئی بات ہم سے کوئی کہتا ہے، ہمارے پاس ہر بات کی کاٹ موجود ہوتی ہے، ایک پہ ایک ہم اپنے ایشوز دیتے چلے جاتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے سورے میں پڑھا کہ نفاق کیا ہے. تو ہمیں یہ سب کون کرتا ہے؟ جنہیں آخرت پہ، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو جو جھٹلائے گا وہی کرتا ہے یہ سب کام. تو ہم اپنے اعمال کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ آخرت کے عقیدے کو مضبوط کر کے کر سکتے ہیں.
وائس آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگا نہیں نہیں آواز نہیں آ رہی ہے شاید نیٹورک ایشو ہوگا میم کا بھی جی نیٹورک ایشو. ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیا جائے کیا؟ جیسے نا پی ورنہ ہاں بڑی ہو کر جائے دو گی.